صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کی آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج ہم انشاءاللہ اس کا سرکار کے پہلو، زندگی کے جو پہلو ہیں، جب آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور شادی کے بعد جو آپ نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، پھر آپ پر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا 40 سال کی عمر میں، وہاں سے ہم آج اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ اس میں شامل رہیں گے۔ اور جن احباب نے ابھی ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور جو یہ نیچے بیل کا آئیکن ہے، اس کے بیل کو آئیکن کو ذرا پریس کر دیں تاکہ روز آنے والی نئی ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہے اور یہ سلسلہ جو ہے یہ رکے نہ، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی، اور اس دوران آپ کے اب تک کے تمام معاملات آپ نے قوم کے سامنے رکھ دیے، اور قوم کو آپ کی ذہنی اور فکری ہم آہنگی ہو گئی، اور ان کو پتہ چل گیا، جیسا کہ آپ سب جانتے بھی ہیں کہ آپ کو صادق اور امین کا لقب بھی دیا گیا، تو اس کے بعد آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے ستو اور پانی لیے اور مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے ایک غار میں چلے جاتے، جس کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں۔ اس غار میں آپ کا یہ معمول بن گیا تھا کہ آپ اس میں چلے جایا کرتے تھے، تھوڑا سا اپنی خوراک لے کے، صرف کچھ ستو، اور یہ ستو ایک پینے کا مشروب ہوتا ہے، تو یہ پانی میں مکس کر کے وہ، اور ساتھ کچھ کھجوریں آپ لے کے آپ چلے جاتے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے، بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے، یعنی یہ اس طریقے سے ذرا بنا ہوا ہے غار، کوئی زیادہ گہرا نہیں ہے۔ اور اس میں سے اس غار کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے اس وقت خانہ کعبہ، جو کعبۃ اللہ ہے، وہ اس غار میں سے نظر آیا کرتا تھا۔ آپ جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے۔ آپ کو اپنی قوم کے لچر پوچ شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا۔ جو اس وقت مکہ کے حالات تھے اس پہ میرے کریم آقا کو بالکل جو ہے وہ اطمینان نہیں تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو چینج کیا جائے۔ لیکن آپ کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفرید سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ اطمینان و انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا، تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ کے لیے خلوت نشینی مقرر کر دی۔ آپ اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں۔ یعنی کہ آپ ایک قسم کی یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی اس میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت کا جو خاکہ پورے عرب کے سامنے پھیل چکا تھا، اور وہ لوگ جس طریقے سے آپ کو جانتے تھے، تو اب یہ وہی آنے سے پہلے آپ کو یہ تیار کیا جا رہا تھا، اور آپ
وہاں پہ جو غار میں جا کے اپنا وقت گزارتے تھے وہ اسی لیے ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، یعنی کہ یہ کمال کا سال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب ہرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے مشرف فرمایا اور آپ کو اوپر وحی نازل فرمائی، اور حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ کے پاس تشریف لائے۔ دلائل و قرآن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبریل علیہ السلام کے تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا، یعنی پیر کے دن رمضان المبارک کی 21 تاریخ تھی، تو اس دن یہ وحی آئی۔ اس روز عیسوی سن کے مطابق اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کو ہم سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا آپ کی زبانی ہم اس واقعے کی تفصیلات سنتے ہیں۔ یہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و ضلالت کی تاریخیاں، یہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار ہرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے۔ توشہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا اور آپ غار ہرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ یہ جب وحی آئی تو اس کا سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئی قرآن پاک کی وہ یہ آئی تھی، اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اللہ کا پیغام لے کر آپ آئے اور یہاں سے پھر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہو گیا۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آپ تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ ان کا جو دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی وہ دور ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا قطعاً نہیں، بخدا آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،
تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا کے پاس لے گئی۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ نے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی کا سلسلہ بھی رک گیا۔ تو یہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں اپنی جو کتابیں ہیں اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ ساری باتیں جو آپ مجھے بیان کر رہے ہیں یہ تو وہی باتیں ہیں ساری جو ایک نبی پر نازل ہوتی ہیں، اور موسیٰ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا سلسلہ کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تبری اور ابن حشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچانک وحی کی آمد کے بعد غار حرا سے نکلے تو پھر واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی۔ اس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ تبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہ سوچتے تھے کہ یہ جو وحی آئی ہے، کیونکہ وہ وحی آنے کے بعد کچھ عرصہ وہ سلسلہ جو ہے وہ رک گیا تھا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا پر جاتے تو پھر وحی کا انتظار کرتے، اور انتظار کرتے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ اس جبریل علیہ السلام کو، اس فرشتے کو، اس فرشتوں کے سردار کو میرے پاس بھیجیں۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں اس وقت یہ وہاں پر چل رہی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی کا سلسلہ آ گیا، اور اس کے بعد جب دوبارہ کچھ عرصہ وحی کی بندش رہی، اس وحی کی بندش رہنے کے بعد جب جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہونے کا اعلان کریں، اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اور اس طرح وحی کے لیے آپ کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا، پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر یہ والی آیات نازل فرمائی۔ اب یہاں پر ہم یہ بیان کریں گے کہ وحی کی جو اقسام ہے، وحی کس کس طریقے سے آتی ہے، تو یہ اس میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے وحی آئی، اس کے بعد کچھ عرصہ وہ
वही का सिलसिला रुक गया, और फिर वही का सिलसिला रुकने के बाद जब दोबारा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो दोबारा जो आयात नाजिल हुई वो या अय्युहल मुदस्सिर ये नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तफसीलात शुरू करने से पहले वही की इकसाम ज़िक्र करना जो है वो मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये रसालत का मसदर और दावत की कुमक है। अल्लामा इब्न कय्यम ने वही के हस्बे झेल मरातिब ज़िक्र किए हैं। नंबर 1, वही सच्चा ख्वाब इसकी सूरत में आ सकती है, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही की इब्तिदा हुई। नंबर 2, फरिश्ता आपको दिखलाई दिए बगैर आपके दिल में बात डाल देता था। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रूहुल कुदस ने मेरे दिल में ये बात फूंकी कि कोई नफ्स मर नहीं सकता यहाँ तक कि अपना रिज्क पूरा पूरा हासिल कर ले, बस अल्लाह से डरो और तलब में अच्छाई इख्तियार करो, और रिज्क की ताखीर तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम उसे अल्लाह की मासियत के ज़रिए तलाश करो, क्योंकि अल्लाह के पास जो कुछ है वो उसकी अताअत के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। तीसरी बात जो वही की तीसरी इकसाम है वो ये है कि फरिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आदमी की शक्ल इख्तियार करके आपको मुखातिब करता, फिर जो कुछ वो कहता इसे आप याद कर लेते। इस सूरत में कभी कभी सहाबा भी फरिश्ते को देखते थे। चौथी सूरत ये होती थी कि आपके पास वही घंटी के टनटनाने की तरह आती थी। वही की ये सबसे सख्त सूरत होती थी। इस सूरत में फरिश्ता आपसे मिलता था और वही आती थी तो सख्त जाड़े के ज़माने में भी आपकी पेशानी से पसीना फूट पड़ता था। यानी ये वही आने की वो किस्म होती थी जो बहुत सख्त होती थी, और सख्त सर्दियों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से पसीना फूट पड़ता था, पसीना आ जाता था, और आप ऊँटनी पर सवार होते तो वो ज़मीन पर बैठ जाती थी। एक बार इस तरह वही आई कि आपकी रान हज़रत ज़ैद बिन साबित की रान पर थी, यानी आपकी टांग जो है वो हज़रत ऐसे चौकड़ी मार के बैठे होते थे तो हज़रत ज़ैद बिन साबित की टांग के ऊपर आपकी टांग थी, तो उन पर इस कदर जोर पड़ा कि उनको ये महसूस होता था कि उनकी रान जो है वो कुचली जाएगी। ये वो सूरत थी। पांचवी सूरत वही आने की ये होती थी कि आप फरिश्ते को इसकी असली और पैदाइशी शक्ल में देखते थे, और उसी हालत में वो अल्लाह ताला की हस्बे मशीयत आपकी तरफ वही करता था। ये सूरत आपके साथ 2 मरतबा पेश आई, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नजम में फरमाया है। वो वही जो आप पर मेराज की रात नमाज की फर्जियत वगैरह के सिलसिले में अल्लाह ताला ने उस वक़्त फरमाई जब आप आसमानों के ऊपर थे, ये एक और किस्म थी। फिर 7वीं किस्म ये है, फरिश्ते के वास्ते के बगैर अल्लाह ताला की आपसे हिजाब में रहकर बराह रास्त गुफ्तगू, जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू फरमाई थी। वही की ये सूरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नस्से कुरानी से कतई तौर पर साबित है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसका सबूत कुरान की बजाय मेराज की हदीस में है। बाज़ लोगों ने एक 8वीं शक्ल का भी इजाफा किया है, यानी अल्लाह ताला रू दर रू बगैर हिजाब के गुफ्तगू करे, लेकिन ये ऐसी सूरत है जिसके बारे में सल्फ से लेकर खल्फ तक इख्तलाफ चला आ रहा है। यानी नबी करीम कुछ लोगों का इस बारे में इख्तलाफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने बैठकर गुफ्तगू की और कुछ बातें हुई। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन हमें इस बहस में नहीं जाना, क्योंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कर रहे हैं, और सीरत के मुताले में जो इस तरह के फ़रोई इख्तलाफात होते हैं हम उसको ज़िक्र नहीं करते। अब सूरतुल मुदस्सिर की इब्तिदाई आयात जो हैं उसके बारे में तबलीग का हुक्म आ गया, और उसके जो मुज़मिरात यानी उसके असरात क्या हुए, तो फिर उसके बारे में हम देखते हैं कि जब सूरतुल मुदस्सिर की इब्तिदाई आयात या अय्युहल मुदस्सिर से लेकर वाले रब्बिका फस्बिर तक, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई हुक्म दिए गए इस सूरतुल मुदस्सिर में, यानी कि सूरतुल मुदस्सिर में नबी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई हुक्म दिए जो बज़ाहिर तो बहुत मुख्तसर और सादा हैं, लेकिन हकीकतन बड़े दूर रस मकासिद पर मुश्तमिल हैं और हकाइक पर इनके गहरे असरात मुरतब होते हैं। चुनाचा इंतज़ार की आखिरी मंजिल ये है कि आलम वजूद में अल्लाह की
مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور اتھل پتھل مچ جائے۔ رب کی بڑائی و کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے، بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے۔ یعنی یہ جو سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری ہوئے، اور حکم جاری ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف بڑائی بیان ہوگی، جو دوسرے معبود اور دوسرے خدا بنے بیٹھے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ نمبر 3 جو اس میں حکم نازل ہوا وہ یہ کہ کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شوائب و الواس سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد کمال کو پہنچ جائیں جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں اس کی حفاظت و نگہداشت اور ہدایت و نور کے تحت ممکن ہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے آئیں، اور آپ کی ہیبت و عظمت کا احساس تمام کج دلوں کو ہو جائے، اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ کے گرد مرتکز ہو جائے۔ تو یہ حکم ہو گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کے، تاکہ جو لوگ آپ کی جانب مرتکز ہو جائیں، یعنی آپ کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں اور آپ کی ہر ایک کی توجہ کا آپ مرکز بن جائیں، چاہے وہ کوئی مخالف ہو چاہے وہ کوئی آپ کی طرف موافق ہو، تو جو بھی لوگ ہوں ارد گرد ان کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بن جائے۔ نمبر 4 اس میں جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جد و جہد کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے رہیں، اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جہد و مشقت کر کے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے، یعنی اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنی جہد و مشقت کے احساس پر غالب رہے۔ پھر آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی جانب سے مخالفت، استہزاء، ہنسی اور ٹھٹھے کی شکلوں میں ایذا رسانی سے لے کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوششیں ہوں گی، اور آپ کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ کو بڑی پامردی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حظ نفسانی کے حصول کی توقع ہو، بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہیں، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں، اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت آندھی بپا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر اور ایک دوسرے سے گتھ کر رکھ دے گی۔ اب یہ سورۃ المدثر کے جو آیات نازل ہوئی، اس میں جو احکام الہی نازل ہوئے، اس میں جو تبلیغ کا حکم دیا گیا اور اس تبلیغ کے نتیجے میں آنے والی سختیوں کا ذکر کیا گیا، وہی ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ انہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ انذار کا مطلب یہی ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے انذار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جا سکے۔ یہی قیامت کا دن، جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے۔ پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو۔ بقیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص اختیار کریں، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دیں اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو تج دیں، یعنی جو لوگوں کی مرضی ہے اس کو ختم کر دیں، اللہ کی مرضی اور اللہ کی خواہش پر اپنے نفس کی خواہش کو ختم کر دیں۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کا مواد کا خلاصہ جو ہے وہ مختصراً یہ ہوا
نمبر 1 توحید، پھر یوم آخرت پر ایمان، تزکیہ نفس کا اہتمام یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز، اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش، اپنے سارے معاملات کی اللہ کو حوالگی و سپردگی۔ پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی باعظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے۔ یعنی جن احکامات کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے، یہ احکامات اسی صورت میں کارآمد ہیں کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کی باعظمت قیادت اور آپ کے فرمودات کی روشنی میں ان کو انجام دیا جائے۔ تو یہ سارے معاملات ہم نے آج یہ دیکھے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم آگے تھوڑا سا مزید اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ پھر ان آیات کا مطلع جو ہے وہ اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا، جیسا کہ اس صورت کی آیات ہیں کہ اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل و پرمشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا، اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ اب اس میں جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سال کی زندگی کے بعد جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اعلان نبوت کا تبلیغ کا حکم ہوا، تو اس وقت اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ یکسر مختلف ہوگی، لوگ ان کے مخالف ہونا شروع ہو گئے۔ وہی لوگ جو آپ کے پاس ایمانتیں رکھواتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ آپ کے مخالفت انہوں نے شروع کر دی اور کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک آپ اٹھے رہے۔ راحت و سکون تجدیہ زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بارے گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک پہم اور ہماگیر مارکا آرائی میں زندگی بسر کر دی، اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے۔ اب آگے ہم انشاءاللہ یہ مختصراً اس بات کو دیکھیں گے کہ آپ کی کاوش تبلیغ کس طریقے سے آپ نے جو ہے تبلیغ کی، جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے جو ادوار ہیں مختلف اور اس کے جو مراحل ہیں، اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور وہ دونوں حصے یہ ہیں: ایک مکی زندگی جو تقریباً 13 سال ہے، اور دوسری مدنی زندگی جو تقریباً 10 سال ہے۔ پھر ان میں سے بھی یہ جو مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی ہے، ہر حصے کو کئی حصوں پر مشتمل کر سکتے ہیں، اور ہر حصہ، ہر مرحلہ اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہے۔ اس کا اندازہ آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے
مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور یہ ہماری جو ایپیسوڈز سیرت النبی کے حوالے سے آ رہی ہیں آپ اس کو دیکھتے رہیے۔ تو اس میں ہم آگے انشاءاللہ مزید مکی زندگی جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل تھی، اور مدنی زندگی جو ہے وہ بھی اسی طرح مختلف حصوں پر مشتمل تھی۔ ابھی ہم مکی زندگی کے جو 3 حصے ہیں وہاں سے ہم شروع کریں گے، اور وہ 3 حصے جو ہیں وہ یہ ہے کہ پس پردہ دعوت کا مرحلہ، شروع کے جو 3 سال تھے وہ پس پردہ دعوت کی آپ نے۔ پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ، یعنی نبوت کے 4تھے سال کے آغاز سے 10ویں سال کے آخر تک۔ اور تیسرا مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ، نبوت کے 10ویں سال سے لے کر ہجرت تک۔ اور مدنی زندگی کی جو مراحل ہیں وہ اس کے بعد آئیں گے۔ پہلے ہم ان تینوں کو دیکھیں گے، کل انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ شروع کریں گے کہ خفیہ دعوت جو تھی وہ کیسے آپ نے شروع کی، اور پھر اس کے بعد علل اعلان جو دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، پھر کس کس بات پر مکے والوں نے اور طائف والوں نے، اور کہاں کہاں پر پھر آپ نے جو شیب ابی طالب میں وقت گزارا، اور کس طریقے سے آپ کو وہاں پر تنگ کیا جاتا رہا، اور کب آپ نے پھر ہجرت کی۔ اور یہ سارے جو جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اس پہ آج تک سائنس جو ہے اس کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہے، اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ میرے کریم آقا نے جو کچھ اس وقت فرما دیا، 1400 سال پہلے فرما دیا، اور جو کچھ کر کے دکھا دیا، وہ آج تک اس پہ ریسرچ جاری ہے، اور آج تک اس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ اور یہ جو آج ہمارے سامنے دنیا کا جو نقشہ ہے، اور دنیا میں جو آنے والے معاملات ہیں، ان سب کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی اس سے آگاہ کر دیا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔